السلام علیکم پیارے بچوں، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں آفاق سن سیریز اسلامیات کی چھٹی جماعت کی بک میں سے آپ کو پڑھایا تھا۔ سبق نمبر 1 پڑھایا تھا میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں، توحید کی اہمیت اور اثرات۔ آئیے آج اس کی مشق مکمل کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور اختیارات میں ایک ماننا کہلاتا ہے عقیدہ توحید۔ قرآن مجید اور تمام آسمانی کتابوں میں پیغام دیا گیا ہے توحید کا۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے مگر معاف نہیں کرتا شرک کو۔ عقیدہ توحید کو ماننے سے انسان کا دل ہو جاتا ہے مطمئن۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، کم و بیش 1,24,000۔ اب ہمارے پاس سوال ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 11 پر پہلی لائن سے دوسری لائن تک موجود ہے۔ عقیدہ توحید کے معنی ہیں دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ایک جاننا اور ماننا، اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ بس یہاں سے یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورہ اخلاص کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ لکھیں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 11 پہ۔ یہ والی جو 2 آیاتیں ہیں، پہلی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بتائیں کہ اگر زمین میں 2 الہ معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 12 کی پہلی جو آیت ہے، یہاں سے ہم لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ پہلے یہ آیت آپ خشخط کریں گے، پھر اس کا ترجمہ لکھیں گے۔ اگر ان زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا بھی اور معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ چوتھا سوال ہے، شرک سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 12 پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ پانچواں سوال، عقیدہ توحید کے 2 تقاضے تحریر کریں۔ تو بچوں، اس سوال کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ عقیدہ توحید کے 2 تقاضے یہ ہیں۔ نمبر 1، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اپنی ہر حاجت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ پہلا تقاضا تو آپ کو صفحہ نمبر 11 پہ مل جائے گا، اور دوسرا آپ لکھیں گے صفحہ نمبر 12 سے۔ نمبر 2 ہے، مشکل کشا اور مصیبت سے نجات دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ اب ہم آتے ہیں تفصیلی سوال جواب کی طرف۔ سوال نمبر 3، عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کریں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد
اور سب سے اہم عقیدہ ہے۔ توحید کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، وہی خالق، مالک اور عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی اللہ ایک ہے۔ توحید انسان کے دل میں اللہ کی محبت، خوف اور بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو شرک جیسے بڑے گناہ سے بچاتا ہے، اسے سیدھے راستے پہ قائم رکھتا ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے انسان صرف اللہ ہی سے مانگتا ہے اور اسی پہ یقین رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو سمجھے، اس پر پختہ ایمان رکھے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارے، کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان رکھے اور اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ دوسرا سوال ہے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات تحریر کریں۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب یہ والا پیراگراف ہے، عقیدہ توحید کے اثرات۔ آپ اس کی ہیڈنگ ڈالیں اور پھر یہاں سے یہاں تک پورا پیراگراف اس کے جواب میں لکھ لیں۔ اگر چاہیں تو اس سوال کو آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو پوری مشق سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو آگے بھی مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ۔